جو ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا بہت بڑا محل ہوتا ہے، اس محل کے اندر اس نے ایک اپنا بھینسوں کا فارم بنایا ہوتا ہے، جس کے لیے اس نے ایک وزیر رکھا ہوتا ہے جو ان بھینسوں کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ وزیر بہت ہی ایماندار ہوتا ہے اور ہر وقت ان بھینسوں کا خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی نگرانی میں دودھ کو بازار تک سپلائی کرواتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ دودھ بہت ہی خالص اور ہر طرح کے جراثیم و گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ وزیر، بھینسوں کو کہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جایا کرو۔ جی جناب والا، کیوں نہیں، یہ کہتا ہے اور وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وزیر کو بادشاہ کا بہت خاص آدمی سمجھتے تھے۔ آج بھینسوں کو کہیں باہر کھلے میں لے کر جا کر ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھا لیں۔ نوکر بالکل ویسے ہی کرتا ہے اور بھینسوں کو جا کر ایک کھلی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر بھینسیں اپنی مرضی کے ساتھ چارہ کھاتی ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں۔ بھینسیں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح گھوم کر کھانا کھانے میں۔ اگلے دن جب دودھ نکالا جاتا ہے تو دودھ پہلے سے بھی زیادہ خالص ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی سیل ہو جاتا ہے۔ اس سے بادشاہ کی انکم میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ملازم پیسے وزیر کو دیتا ہے۔ وزیر وہ پیسے جا کر بادشاہ کو دے دیتا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ اگلے دن وزیر کو شاباش دینے فارم میں چلا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، تم واقعہ ہی بہت محنتی بندے ہو۔ وزیر کی 3 بیویاں ہوتی ہیں جو ہر وقت وزیر کو بس اور پیسوں کا ہی کہتی رہتی ہیں۔ وزیر اگلے دن جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی 3 بیویاں اس سے ناراض ہو کر بیٹھی رہتی ہیں۔ وزیر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسے بیٹھی ہو، جس پر اس کی بیویاں اس کو بتاتی۔ گاؤں کے ہر بندہ کہتا ہے کہ تم بادشاہ کے بڑے خاص ہو، اگر خاص ہو تو پھر ہمیں جوتی کپڑے کیوں نہیں لا کر نہیں دیتے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نیا نہیں۔ دیکھو میری بات سنو، میں ایمانداری کے ساتھ کماتا ہوں جس پر بادشاہ میرے پہ بہت خوش ہے، اور میں کیا کروں۔ ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مجھے تو بس سونے کے کنگن ہار چاہیے، مجھے نئے کپڑے جوتے چاہیے اور چاہیے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے بھی چیزیں چاہیے۔ وزیر اپنی بیویوں کو بہت سمجھاتا ہے لیکن اس کی بیویاں اس کی بات نہیں مانتی اور اس کی بےزتی کرتی ہیں، جس پر وزیر ان کو کہتا ہے کہ وہ اتنی جلدی اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئے گا، جس پر اس کی ایک بیوی کہتی ہے کہ اگر تم دودھ میں پانی ملا کر ڈبل کر بیچو گے تو پانی والا جو منافع ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا، اس طرح تم بھی امیر ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وزیر ان کو کہتا ہے اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں بہت سزا ملے گی، جس پر اس کی بیوی کہتی ہے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اب فارم کی طرف نکل جاتا ہے اور ملازموں کو جا کر کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ سے جو رقم ملتی ہے وہ بادشاہ کو دیتا ہے، جو پانی والی رقم ہوتی ہے وہ خود رکھ لیتا ہے اور جا کر اپنی بیویوں کو دیتا ہے، جس پر اس کی بیویاں بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، جس پر اس کی بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں اور اس کو کہتی ہے کہ یہ پیسے بھی تم ہی رکھو، ہمیں تو ڈبل پیسے چاہیے اور روز چاہیے، اتنے ہی چاہیے، جس پر وزیر کہتا ہے کہ اتنے پیسے میں کدھر سے لے کر آؤں گا۔ اس کی بیویاں وزیر کو کہتی ہیں کہ ہمیں ہر روز تم اسی طرح پیسے لا کر دو گے۔ اس طرح وزیر نے روز ایسا ہی کام شروع کر دیا، جس پر وزیر روز اپنی بیویوں کو اتنے پیسے لا کر دیتا۔
दिन गुजरते गए। इस तरह देखते देखते वजीर की बीवियां सोने के हार जेवरात में लद पड़ी और साथ उन्होंने इतने महंगे महंगे फ्रूट और खाने शुरू कर दिए कि और जब वो बाहर जाती तो लोग उनको देखकर हैरान हो जाते और वो बातें करने लग पड़ते कि इतने पैसे वजीर के पास रातों रात किधर से आ गए हैं कि इसकी बीवियां सोना पहन कर घूम रही हैं। लगता है कि बादशाह ने वजीर को ईमानदारी का काफ़ी इनाम दिया है, जिसकी वजह से वजीर की बीवियां इतना सोना पहन कर घूमती हैं। अरे नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि ये 2 नंबरी करता है, दूध में पानी मिलाकर बेचता है। इस तरह की बातें अब शहर शहर में होने लगी। बादशाह के दरबारियों ने नौकर को जाकर पूछा तो नौकर ने सारा वाकया बयान किया कि किस तरह वो दूध में वजीर पानी मिलाकर सैर करता है। दरबारियों ने तमाम किस्सा जाकर बादशाह को सुनाया, जिस पर बादशाह ने सोचा कि अब वजीर से क्या किया जाए। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर को जेल में डाल दिया जाए। तो इस तरह वजीर को वो जेल में डाल देते हैं। जब उसकी बीवियों को पता चलता है तो वो वजीर से मिलने जेल पहुंच जाती हैं, जिस पर वजीर उनको कहता है कि ये तुम लोगों की वजह से हुआ है, जिस पर उनको शर्म आती है और वो बादशाह को सारी हकीकत बताने पहुंच जाती हैं। बादशाह सारी हकीकत सुनता है, जिस पर वो सोचता है और फिर इस तरह वो ये फैसला करता है कि वजीर के साथ उसकी तीनों बीवियों को भी जेल में डाल दिया जाए। इस तरह वो उन तीनों को भी जेल के अंदर वजीर के साथ डाल देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम जेल। Thank you for watching my videos. Please like, subscribe and hit the bell icons for further new videos. Thank you so much.